الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تراویح 20 رکعت با جماعت یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، مسند عبد بن حمید کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر تشریف لائے فی رمضان، رمضان مبارک کے مہینے میں، فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 رکعت پڑھائیں اور 3 رکعت وتر۔ 24 رکعت کا معنی 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح، 24 اور 3 رکعت وتر۔ یہ حدیث تاریخ جرجان لسہمی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر ابی بن کعب ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو یعنی خود مجھے حکم دیا کہ رات کو تراویح پڑھاؤ۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، تو حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ یہ روایت مسند احمد بن منیع اور اس میں موجود ہے۔ حضرت محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام تابعین یہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث قیام اللیل للمروزی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ تو تراویح 20 رکعت اور باجماعت۔ یہاں ذرا ایک بات وضاحت سے سن لیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی سنت ہے، یہ حضرت عمر نے شروع کرائی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ ایک ہے 20 رکعت تراویح اور ایک ہے 20 رکعت تراویح کی جماعت اور ایک ہے 20 رکعت تراویح پورا مہینہ باجماعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 20 رکعت کی جماعت بھی ثابت ہے۔ ہاں 20 رکعت پورا مہینہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ پورا مہینہ سے مراد کہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پورا مہینہ پڑھے، ورنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح ہو رہی تھی، باجماعت ہو رہی ہے، لیکن یوں نہیں کہ سب ایک امام کے پیچھے 5 کہیں 10 کہیں۔ اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، 2 3 ایک طرف، 5 ایک طرف، یوں ایک الگ الگ۔ تو حضرت عمر فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دوں، یہ الگ الگ ٹکڑیوں میں جماعتیں نہ کرائیں بلکہ ایک ہی جماعت بڑی ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، پھر بھی ہم 20 رکعت تراویح با جماعت کو سنت کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بھی سنت تو وہ ہے ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے نبی کا دوام ہو، تو حضور کا دوام تو نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو سنت کیسے کہہ دیا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 23 کی رات کو جماعت کرائی، 25 کی رات کو جماعت کرائی، 27 کی رات کو جماعت کرائی، 28 کو جماعت نہیں کرائی، عشاء پڑھا کے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام خیمے کے باہر کھڑے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، مختصر سے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے علم ہے کہ تم میرے خیمے کے باہر کھڑے تھے، میرے علم میں ہے، میں باہر کیوں نہیں آیا؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، اگر میں تراویح پورا مہینہ جماعت سے کرا دیتا تو مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے اوپر تراویح فرض ہو جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جماعت کروا دیتے تو فرض ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ جماعت کروائی، حکم دیا، اہتمام کروایا، تو اس سے فرض نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے پورا مہینہ تراویح با جماعت کی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فرما دی ہے۔
تو یہ پیغمبر کی خواہش ہے، لہٰذا اس کو سنت ہی کہا جائے گا، کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا تراویح 20 رکعت ہے، باجماعت ہے اور پورا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔